درخواست ہے سورہ فاتحہ کی برائے مرحومین جانی بیگم، میر مرتضی حسین، شاہدہ بیگم، میر اسد اللہ، میر ہادی علی اور تمام مرحومین مومنین و مومنات کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ، لا سیما بقیت اللہ، ولعنت اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ من یومنا هذا الى لقاء اللہ۔ اما بعد فقد قال اللہ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیزان گرامی، دنیا و آخرت میں ہماری نجات اور سرخروئی کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے تقوی۔ اسی دولت تقوی سے مالا مال ہونے کے لیے اللہ نے ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے، واجبات و محرمات و مکروہات و مستحبات کی شکل میں قوانین کا مجموعہ بنا کر کے ہمیں دیا، کچھ عبادتوں کو ہم پر فرض کیا۔ ان سب کا ایک ہی مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ ہم زیور تقوی سے آراستہ ہو سکیں۔ ماہ رمضان میں اللہ نے ہم پر روزہ واجب کیا، اپنی وہ خاص عبادت جسے اللہ نے خود اپنی طرف نسبت دی اور جس کی جزا خود اپنے کو قرار دیا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اس کا سبب بھی اللہ نے تقوی ہی قرار دیا، اس کا فلسفہ، روح روزہ، فلسفہ روزہ تقوی ہے۔ کیا ہے تقوی؟ حقیقت تقوی کیا ہے؟ کیسے ہم اس بات کا فیصلہ کریں کہ آیا ہم یہ دولت ہمارے پاس آئی یا نہیں آئی؟ یہی جاننے کے لیے مولا کائنات کے عظیم صحابی حمام مولا کی خدمت میں آئے اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ مولا، وہ افراد جو دولت تقوی سے مالا مال ہیں، وہ افراد جن کے وجود میں تقوی پایا جاتا ہے، جن کے وجود میں تقوی رچ بس گیا ہے، جنہیں ہم متقین کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کے اوصاف بیان فرمائیے۔ مولا کائنات نے ان کے شدید اصرار کے بعد 110 صفات بیان کی ہے۔ مولا نے تقوی کے لیے اور متقین کی جو پہلی صفت بیان کی تھی وہ یہ تھی کہ فالمتقون فیہا ہم اہل الفضائل، صاحبان تقوی وہ ہیں جن کے اندر تمام فضائل، تمام فضیلتیں اکٹھا ہو گئی ہیں۔ منطقہم الصواب، وہ جب زبان کھولتے ہیں تو صرف حق و صداقت کی ہی بات کرتے ہیں۔ وملبسہم الاقتصاد، اور ان کا لباس اقتصاد ہے، ان کے لباس میں اعتدال اور میانہ روی پائی جاتی ہے۔ لباس کا ایک حقیقی معنی ہے اور کچھ مجازی معنی ہے۔ مولا جو فرما رہے ہیں کہ ان کا لباس میانہ رو ہے، ان کے لباس میں اعتدال پایا جاتا ہے، یا مولا نے لباس سے کیا مراد لیا ہے؟ آیا لباس کا حقیقی معنی مراد لیا ہے یا لباس کا مجازی معنی مراد لیا ہے، یا دونوں معنی مراد ہے؟ حقیقی معنی کیا ہے اس کا اور مجازی معنی کیا ہے؟ دیکھیے، عربی زبان میں
بھی ہے اور دوسری زبانوں میں بھی بہت سے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کا ایک حقیقی معنی ہوتا ہے اور کچھ مجازی معانی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر لفظ شعر اردو میں، شعر کا ایک حقیقی معنی ہے. شعر کا حقیقی معنی کیا ہے؟ وہ طاقتور، چیر پھاڑ کھانے والا درندہ جو کسی پہ رحم نہیں کرتا. اور ایک اس کا یہ جو ہے مجازی معنی ہے. مجازی معنی شعر کا کیا ہے؟ بہادر. ہم کہتے ہیں ہم نے شیر دیکھا. شیر دیکھا اگر حقیقی معنی مراد ہو تو یعنی ہم نے اس جانور کو دیکھا، اور اگر مجازی معنی مراد لیں گے تو یعنی ہم نے بہادر کو دیکھا، دلیر کو دیکھا. تو اکثر الفاظ وہ ہیں جن کا ایک حقیقی معنی ہوتا ہے اور ایک یہ جو ہے مجازی معنی ہوتا ہے. اسی طرح سے لفظ لباس بھی ہے. لباس کے بھی یہاں دو معنی مراد ہو سکتے ہیں. ایک حقیقی معنی، حقیقی معنی وہی کپڑا جو ہم پہنتے ہیں، یہ اس کا لباس کا جو ہے وہ حقیقی معنی ہے. اور کچھ اس کے یہ جو ہے مجازی معنی ہے. قرآن مجید میں لفظ لباس حقیقی و مجازی دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے. الگ الگ آیتوں میں، ایک آیت میں حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے اور کچھ آیتوں میں یہ جو ہے مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے. عرض کیا کہ اس کا حقیقی معنی کیا ہے؟ کپڑا جسے پہن کر ہم اپنا تن ڈھانپتے ہیں اور اپنے کو سردی گرمی سے محفوظ رکھتے ہیں. قرآن مجید میں سورہ اعراف کی آیت 26 میں ارشاد ہوتا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس یعنی کپڑا نازل کیا ہے. اس کپڑے کا کام یہ ہے کہ وہ تمہارے بدنما حصوں کو چھپا بھی دیتا ہے، وریشا اور تمہاری زینت کا بھی سبب بنتا ہے. ہم نے تمہیں لباس دیا ہے اپنا بدن ڈھانکنے کے لیے بھی اور اپنے جسم پر زینت پیدا کرنے کے لیے بھی. خوب اس آیت میں لباس سے مراد یہی حقیقی معنی ہے، مگر اس کے علاوہ مجازی معنی بھی ہیں. یہ جو حقیقی معنی کا لباس ہے یعنی کپڑا، اس لباس کے 3 فائدے ہیں. پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے بدن کے بدنما حصے کو یہ چھپا دیتا ہے. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو سردی، گرمی اور بہت سے نقصانات سے محفوظ رکھتا ہے. اور تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ انسان کے بدن کو خوشنما بنا دیتا ہے، انسان کے بدن کو زینت عطا کر دیتا ہے. یہ تو اس کا لباس کا حقیقی معنی تھا. لیکن قرآن مجید میں 3 مقامات پر 3 مختلف مجازی معانی میں بھی لفظ لباس کو استعمال کیا گیا ہے. سورہ فرقان آیت 48 میں ارشاد ہوتا ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا. اللہ وہی ہے، اللہ اسی ہستی کا نام ہے، وہ وہی ہستی ہے، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا ہے. وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور رات کو تمہارے آرام کا ذریعہ قرار دیا ہے. وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو تمہارے تحرک اور زندگی کا ذریعہ قرار دیا ہے. اس آیت میں رات کو مجازن لباس کہا گیا ہے. حقیقتاً لباس لیل جو ہے یہ لباس نہیں ہے، مجازن اسے لباس کہا گیا ہے، کیونکہ جس طرح سے لباس حقیقی معنی والا لباس چھپانے کا کام کرتا ہے، ڈھانپنے کا کام کرتا ہے، اسی طرح سے رات بھی چھپا لیتی ہے. تمام چیزوں کو رات ڈھانپ دیتی ہے تاکہ انسان آرام کر سکے.
اگر رات نہ ہوتی تو شاید بہت سے افراد حرص و طمع میں مبتلا ہو کر رات میں بھی آرام کرنے کے بجائے کام کاج میں مصروف ہو کر خود کو ہلاک کر بیٹھتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت 26 میں لفظ لباس دوسرے مجازی معنی میں استعمال ہوا، ارشاد ہوتا ہے وَاللِّبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، تقوی کا لباس کہ یہ لباس تمام لباسوں سے بہتر ہے، کیونکہ تقوی میں بھی لباس کی وہ خصوصیتیں پائی جاتی ہیں جو خصوصیتیں لباس حقیقی معنی والے لباس میں ہے، وہی خصوصیت تقوی میں بھی پائی جاتی ہے، اس لیے تقوی کو مجازن لباس سے تعبیر کیا گیا۔ تقوی جس طرح سے لباس انسان کو خطرات سے محفوظ کرتی ہے، سردی گرمی اور نقصانات سے، اسی طرح سے تقوی بھی متقی انسان کو فردی و اجتماعی خطرات سے بچاتا بھی ہے، اور جس طرح سے کپڑا انسان کو زینت بخشتا تھا، یہ تقوی بھی متقی کو زینت عطا کرتا ہے۔ زیور تقوی سے آراستہ انسان کی طرف لوگوں کی نگاہیں کھنچتی ہیں اور اس کو لوگ اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت 187 میں ارشاد ہوتا ہے وَهُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اس آیت میں مجازن شوہر کو بھی لباس قرار دیا گیا ہے اور بیوی کو بھی لباس قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ہن لباس لکم، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ خب چونکہ یہاں بھی لباس کی خصوصیت پائی جاتی ہے، جو حقیقی معنی والا لباس ہے، وہی خصوصیتیں یہاں پر شوہر اور بیوی میں بھی پائی جاتی ہیں، لہذا قرآن نے ان کو لباس قرار دیا۔ لباس کی خصوصیت کیا ہے؟ یہاں پر لباس کا کام یہ تھا بدن کے عیب کو چھپانا، یہاں پر بھی شوہر اور بیوی کا فریضہ ہے ایک دوسرے کے عیوب کو چھپانا، دوسروں کی نگاہوں سے ان کی خطاؤں کو محفوظ رکھنا اور بچا لینا، ایک دوسرے کو لغزشوں سے بچانے کا ذریعہ ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کو بدکاری کے گناہوں سے بچانے کا وسیلہ بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کو جنسی لغزشوں سے محفوظ کر دیتے ہیں، اور بہت سی ان مشکلوں میں باہمی مشورے سے گرفتار ہونے سے بچا لیتے ہیں جن میں مشورے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان سے بہتر مشیر کون ہو سکتا ہے؟ اور یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے زینت بھی ہیں۔ کہا جاتا ہے نا، یہ فلاں کی بیوی ہیں، یہ فلاں کے شوہر ہیں۔ اگر شوہر کوئی نامور شخص ہے تو اس کی ناموری بیوی کی بھی ناموری کا سبب بن جاتا ہے، تو گویا شوہر بیوی کو زینت عطا کر رہا ہے، اسی طریقے سے اس کا برعکس۔ تو قرآن مجید میں یہاں 3 مقامات پر لفظ لباس کو مجازن استعمال کیا گیا، رات کے معنی میں استعمال کیا گیا، تقوی کے معنی میں استعمال کیا گیا، اور زن و شوہر کے معنی میں لباس کا استعمال کیا گیا۔ خب مولا نے یہاں پر دوسرا لفظ وَمَلْبَسُهُمْ اقتصاد، تو لباس کے بارے میں گفتگو ہو گئی کہ لباس کا معنی کیا ہے، لباس سے مفہوم کیا ہے۔ دوسرا لفظ ہے اقتصاد، ملبسہم اقتصاد، ان کا لباس اقتصاد ہے۔ خب مولا نے یہ دوسرا لفظ اقتصاد استعمال کیا، اس کا معنی ہے اعتدال اور میانہ روی۔ اس جملے کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے کہ مولا کہنا کیا چاہتے کہ ان کا لباس اقتصاد ہے، ان کا لباس میانہ روی ہے، ان کا لباس اعتدال ہے، مقصود کیا ہے مولا کا؟ اسے واضح کرنے کے لیے چھوٹی سی چند جملوں پر مشتمل ایک تمہید کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، ہم جس دنیا میں سانس لے رہے ہیں وہ بہت ہی منظم سسٹم کے تحت چل رہی ہے۔ اس کائنات کا نظام اور ڈسپلن مسلمہ اصول و قوانین کی رعایت کا پابند ہے۔
اگر ذرہ برابر بھی ان قوانین سے انحراف ہو جائے تو یہ کائنات تباہ ہو جائے گی. انہی قوانین میں سے ایک قوتوں کا توازن و اعتدال کا قانون ہے. مختلف قوتیں ہیں، ان میں توازن اور اعتدال کا باقی رہنا. مثال کے طور پر جب سے یہ زمین سورج سے علیحدہ ہوئی ہے، دو گردش اور دو قوتوں کی حکومت اس پر قائم ہے. ایک گردش حرکت وضعی ہے، یعنی زمین خود اپنے مرکز و محور کے ارد گرد بھی گھومتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے رات دن وجود میں آتے ہیں. اور ایک حرکت انتقالی ہے، یعنی زمین سورج کا طواف کرتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے سال اور مہینے وجود میں آتے ہیں. یہ جو ہے دو گردشیں ہو گئیں اور دو قوتیں بھی حاکم ہیں. دو قوتوں میں سے ایک قوت جاذبہ ہے، جس کے ذریعے سورج زمین کو اپنی جانب کھینچتے رہتا ہے، اور دوسری قوت مرکز سے فرار کی قوت ہے، جو زمین کو سورج کے قریب آنے اور جل کر راکھ ہونے سے بچاتی ہے. اگر یہ قوت نہ ہوتی تو سورج زمین کو کھینچ لیتا اپنی طرف قوت جاذبہ کی بنا پر، لیکن یہ جو مرکز سے فرار کرنے کی قوت ہے، یہ زمین کو ڈھکیل کر کے سورج سے دور رکھنے کی کوشش کرتی ہے. ان دونوں قوتوں کے درمیان توازن و اعتدال قائم رہنے ہی کی وجہ سے زمین ایک مقررہ فاصلے سے سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے. اگر اس توازن و اعتدال میں ذرہ برابر بھی فرق آ جائے تو یہ زمین تباہ و برباد ہو جائے گی. اگر قوت جاذبہ میں تھوڑا اضافہ ہو جائے تو زمین سورج کی طرف کھنچ کر جل کے راکھ ہو جائے گی. اور اگر مرکز سے فرار کی قوت بڑھ جائے تو زمین سورج سے مزید دور ہو کر ٹھنڈک سے جم جائے گی، فریز ہو جائے گی. یہی حال دوسرے سیاروں کا بھی ہے. تو وہ نظام، وہ سسٹم اور وہ قوتیں جو حاکم ہیں اس کائنات کے اوپر، اگر اس میں اعتدال نہ ہو، اگر اس میں توازن نہ پایا جائے تو اس کائنات کا باقی رہنا محال ہے. خوب اس وضاحت اور اس توضیح کے بعد اب آئیے مولا کے اس جملے کو دیکھتے ہیں، وَمَلْبَسُهُمْ اقتصاد. اب اس کا معنی زیادہ سمجھ میں آ سکتا ہے، اس کا مفہوم زیادہ واضح ہو سکتا ہے. اس جملے کی دو طرح سے تفسیر بیان کی جا سکتی ہے. اول یہ کہ لباس سے مراد کیا ہے؟ اول یہ کہ لباس سے مراد یہی حقیقی معنی ہے، یعنی یہ کپڑا جو ہم پہنتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ متقین وہ ہیں جو لباس اور کپڑے میں میانہ روی کو اپنا شعار بناتے ہیں. نہ زرق برق اور مہنگے کپڑوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور نہ پھٹے پرانے گندے نفرت انگیز کپڑوں میں رہتے ہیں. کپڑا انسان کی مادی ضروریات کا ایک حصہ اور اس کے اخراجات کا ایک شعبہ ہے. لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ زندگی کی دوسری ضروریات اور دوسرے اخراجات میں بھی صاحبان تقویٰ کا یہی حال ہے. یعنی وہ صرف کپڑے میں اعتدال اور توازن برقرار نہیں رکھتے، بلکہ جو بھی ان کی زندگی ہے، کھانا ان کی ایک ضرورت ہے، مکان ان کی ایک ضرورت ہے، وہ کپڑے میں بھی توازن اور اعتدال کو برقرار رکھتے ہیں، وہ کھانے میں بھی توازن اور اعتدال کو برقرار رکھتے ہیں، مکان کے سلسلے میں بھی توازن اور اعتدال کو وہ برقرار رکھتے ہیں. وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے. زندگی کے اخراجات میانہ روی سے پورا کرتے ہیں، نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں.
میانہ روی سے کام لینے کی وجہ سے وہ غربت و تنگدستی کا شکار بھی نہیں ہوتے. مولا کائنات فرماتے ہیں ما عالا امرؤ اقتصد، جو شخص میانہ روی اور اعتدال سے اپنے اخراجات میں کام لیتا ہے وہ کبھی بھی غریب اور تنگدست نہیں ہوتا. متقین اپنی زندگی کا لیول نہ غربت و تنگدستی کی حد تک گرا دیتے ہیں کہ الفقر الموت الاکبر، غربت و تنگدستی عام لوگوں کے لیے سب سے بڑی موت ہے، اور نہیں دنیا کی چمک دمک اور زر برق کے چکر میں پڑتے ہیں. وہ اکثر یہ جو ہے لگژریت سے دور سادہ سے سادہ زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ زندگی جتنی سمپل اور سادہ ہوتی ہے اتنا ہی اسے چلانا آسان ہوتا ہے، اور جتنا تام جھام بڑھ جاتا ہے اتنا ہی اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. انسان کی فکر میں اضافہ ہو جاتا ہے، ٹینشن میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. مولا علی کے بقول الہم نصف الحرم، فکر اور ٹینشن انسان کو بڑھاپے کی دہلیز پر کھڑا کر دیتا ہے، جوانی میں اسے بوڑھا بنا دیتا ہے. تاریخ میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ہارون رشید کے بیٹے کی شادی تھی، اس نے اپنے بیٹے کی شادی میں بہو کے سر پر روپیہ پیسہ نچھاور کرنے کے بجائے زمینوں کے کاغذات نچھاور کیے، جس پر کسی گاؤں کسی دیہات کی ملکیت کا پروانہ لکھا ہوا تھا کہ وہ کاغذ جس کے ہاتھ لگتا اس گاؤں کا مالک ہو جاتا. خوب ایسی پرتعیش اور لگژری زندگی حلال طریقے سے فراہم کرنا تقریباً ناممکن ہے. ہر انسان کی زندگی کے لیے 3 قسم کے اخراجات کا تصور کیا جا سکتا ہے. اول یہ جو ہے ضروریات والے اخراجات، جیسے روٹی، کپڑا اور مکان. دوسرے سہولیات سے متعلق اخراجات، جیسے فریج، اے سی، قالین، کار وغیرہ. تیسرے ہوسیات سے متعلق اخراجات، ہوس کو پورا کرنے والے اخراجات. خب ان میں وہ تمام نمائشی چیزیں شامل ہیں. مثلا سفری سہولت کے لیے ہمارے پاس کار موجود ہے، لیکن اب نئی ماڈل کی گاڑی مارکیٹ میں آ گئی ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں. یہ نہ ضرورت کو پورا کر رہی ہے اور نہ سہولت کے لیے ہے، یہ ہوس ہے جسے پورا کرنا ہے. مثال کے طور پر فلاں کے پاس فلاں قسم کی کوٹھی ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ مقابلتاً کوٹھی خریدی جا رہی ہے، مکان خریدا جا رہا ہے، ضرورت کے تحت نہیں، نہ ضرورت کے تحت نہ سہولت کے تحت. خو میاں بیوی ہیں، ضرورت ایک کمرے میں پوری ہو جاتی ہے، کوئی مہمان آ جاتا ہے تو پریشانی ہو جاتی ہے، 2 کمرہ ہو گیا، پھر دوسرا کمرہ سہولت کے لیے ہے. خوب بغیر پنکھے، بغیر اے سی کے بھی زندگی بسر ہو سکتی ہے، ضرورت پوری ہو گئی. اگر اے سی یا پنکھا موجود ہے تو زندگی میں سہولت آ جاتی ہے. بس سے بھی سفر کیا جا سکتا ہے، لیکن بس کا سفر تھکا دینے والا ہوتا ہے، ٹائم زیادہ صرف ہو جاتا ہے. اپنی پرسنل کار اگر ہو، تھکن کم ہوگی، پریشانی کم ہوگی، تھوڑا ٹائم کی سیونگ ہو جائے گی، تو اس سے سہولت ہوتی ہے. لیکن ایک کار کے ہوتے ہوئے دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں کار خریدنا، سیٹرڈے کی کار الگ، سنڈے کی کار الگ، منڈے کی کار الگ، ہر دن کے لیے الگ الگ کار، شادی کے لیے الگ کار، مجلس کے لیے الگ کار، سینٹر جانے کے لیے الگ گاڑی. خوب معلوم ہے کہ اس کا تعلق نہ ضرورت کے اخراجات سے ہے نہ سہولت کے اخراجات سے ہے، یہ ہوس پوری کرنے والے اخراجات سے اس کا تعلق ہے، نمائش سے اس کا تعلق ہے. فلاں، خاص طور سے خواتین میں چیز ہوتی ہے، فلاں ڈریس، فلاں لباس میں نے فلاں کی شادی میں پہنا تھا،
اب کیسے دوسرے کی شادی میں بھی وہی لباس پہنیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ خوب یہ نہ ضرورت ہے نہ سہولت ہے، یہ نمائش ہے، یہ ہوس کی تکمیل ہے۔ اس اخراجات کا تعلق ہوس کی تخریج سے ہے۔ اخراجات کی یہ تیسری قسم انسان کو اسراف و تبذیر کے گناہ میں مبتلا کر دیتی ہے، اور افسوس یہ ہے کہ آج دنیا کے اکثر اخراجات کا تعلق اسی تیسری قسم سے ہے، اور سب سے کم خرچہ پہلی قسم کے لیے ہوتا ہے، یعنی ضرورت کے لیے، سب سے زیادہ حوثیات کے لیے، اور پھر اس کے بعد یہ جو ہے سہولیات کے لیے، اس کے بعد ضروریات کے لیے۔ صاحبان تقوی ملبسہم الاقتصاد، صاحبان تقوی اپنے اخراجات کو ضروریات اور کسی حد تک سہولیات تک محدود رکھتے ہیں، زندگی کو کم خرچ بنانے میں کوشاں رہتے ہیں، اسی لیے وہ منزل مقصود تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں تخفوا تلحقوا، زندگی کے اخراجات کو ہلکا بناؤ، منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے، اور اگر ہلکا نہ بنایا تو منزل مقصود تک رسائی حاصل کرنے میں ناکام رہ جاؤ گے۔ زندگی کے تکلفات کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ فرض کیجئے کوئی شخص ایک دن کے لیے پہاڑوں کی سیر کے لیے نکلتا ہے، اگر وہ اپنے ساتھ چند روٹیاں، تھوڑا سا سالن اور ایک بوتل پانی اپنے ساتھ اگر رکھ لے تو یہ اس کی ضروریات کے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر کوئی احمق شخص اپنے ہمراہ 100-150 روٹیاں، ڈھیر سارا سالن، 10-20 بوتل پانی اپنے ساتھ اٹھا لے تو چند قدم چلنے کے بعد ہی اس کا سانس پھولنے لگے گا، تھک ہار کر ایک کنارے پر ڈھیر ہو جائے گا اور اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکے گا۔ وہ جو 2 روٹیاں لے کر کے چلا تھا وہ آسانی سے پہنچ جائے گا، ہلکا پھلکا ہے، پہاڑی راستہ ہے، چڑھان ہے، چڑھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس کا بوجھ ہلکا ہے، اسے چڑھان میں، وہ چڑھنے میں، سر کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ لیکن یہ جس نے اپنے ساتھ بھاری بوجھ لاد لیا ہے وہ تھک کر کے ایک جگہ کے اوپر بیٹھ جائے گا، اور ایسے شخص کو دیکھ کر سب ہنسیں گے، اس کا مذاق اڑائیں گے، لیکن اس کا ہم مذاق اڑانے والوں ہی کے درمیان ایسے افراد موجود ہیں جنہوں نے زندگی کے سفر میں اپنا بوجھ اتنا بھاری بنا رکھا ہے جس کی انہیں خبر بھی نہیں ہے۔ متقین کے متقی ہونے کا ایک راز یہی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اخراجات کا بوجھ ہلکا رکھا ہے، ملبسہم الاقتصاد۔ وہ زندگی کے اخراجات میں میانہ روی اور کفایت شعاری سے کام لیتے ہیں، اعتدال سے کام لیتے ہیں، وہ ضروریات یا تھوڑے بہت سہولیات پر اکتفا کرتے ہیں، حوثیات کی طرف تو نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے۔ ایک تفسیر اس جملے کی یہ تھی۔ اس جملے کی ایک دوسری تفسیر یہ پیش کی جا سکتی ہے کہ لباس سے اس کا حقیقی معنی مراد نہیں، کپڑا مراد نہیں ہے، بلکہ مجازی معنی مراد ہے۔ لباس سے مراد صرف یہ کپڑا نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر عمل میں اعتدال اور میانہ روی پائی جاتی ہے۔ قرآن مجید نے مختلف مقامات پر اعتدال اور میانہ روی کا حکم دیا ہے، صرف کپڑے میں نہیں، صرف لباس میں نہیں، ہر میدان میں، ہر فیلڈ میں قرآن ہمیں اعتدال اور میانہ روی کا حکم دیتا ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 19 میں ہے، جہاں جناب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ بیٹا راستہ چلنے میں میانہ روی اختیار کرو، اعتدال ہو، نہ تیز دوڑو نہ سست رفتاری کا شکار ہو جاؤ، درمیانہ رفتار سے چلو۔
اپنی آواز نیچی رکھو، کیونکہ مکروہ ترین آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ بظاہر اس آیت میں راستہ چلنے میں اعتدال کا حکم ہے، لیکن اس میں پورا لائف سٹائل، پورا طرز زندگی شامل ہو سکتا ہے۔ زندگی کے ہر پہلو میں اعتدال و میانہ روی سے کام لینے کا حکم ہو سکتا ہے، وہ چاہے عقیدے میں اعتدال ہو، عبادات میں اعتدال ہو، معیشت میں اعتدال ہو، خیرات و صدقات میں اعتدال ہو۔ سورہ اسراء آیت 29 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ یہ خیرات اور صدقات میں اعتدال اور میانہ روی کے سلسلے میں ارشاد ہوتا ہے کہ دیکھو، اپنے ہاتھوں کو گردن سے نہ باندھ لو، یعنی ہاتھ گردن سے بندھا ہے، اب کوئی مانگنے آتا تو دیں کیسے، ہاتھ تو ہمارے بندھے ہوئے ہیں، کسی سائل کی مدد کو تیار نہیں ہوتے، کسی کار خیر میں ایک پیسہ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ایسے نہ بنو۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور ایسا بھی نہ ہو کہ جب خیر خیرات کرنے چلے تو جو کچھ ہے سب جھاڑو لگا کر کے اسے دے دیا، اپنی فیملی، اپنے کنبے کے اخراجات کے لیے کچھ باقی نہیں رکھا۔ کہ اگر ایسا کرو گے فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، تو تم گھر میں سر چکا کر کے بیٹھے رہو گے اس حالت میں کہ لوگ تمہاری مذمت بھی کریں گے، ملامت بھی کریں گے، اور تم عاجز و ناتواں بھی ہو جاؤ گے اپنی زندگی کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے۔ تو نہ بالکل سے ہاتھ باندھ لو، کسی کی مدد ہی نہ کرو، اور نہ یہ کہ جو کچھ ہے وہ سب لٹا دیا۔ البتہ ایک بات یاد رکھیے، اسلامی تہذیب میں، اسلامی نظام اقدار میں ایک خاص قدر کا نام ہے ایثار۔ ایثار کو بہت ہی اہمیت دی گئی اسلام میں، بڑا ثواب ہے اس کا۔ ایثار کیا ہوتا ہے؟ ایثار یہ ہوتا ہے کہ خود بھوکے رہ جائیں، دوسرے کا پیٹ بھر دیں، یعنی اپنی ضرورت کا خیال نہ رکھیں۔ دیکھیے، اسلام کا جو مالی جہاد ہے یہ 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ ہے خمس و زکوٰۃ، جو سب سے نچلا حصہ ہے۔ اس کے بعد ہے انفاق، اس کے بعد ہے مواسات، سب سے اوپر ہے ایثار۔ خمس و زکوٰۃ معلوم ہے، مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس $10,000 کی سیونگ ہو گئی سال میں، تو ہم نے اس میں سے $2,000 کو عنوان خمس نکال دیا، $8,000 پھر بھی ہمارے پاس باقی رہ گیا۔ یہ تو خمس کا حکم ہے کہ واجب ہے۔ زکوٰۃ بھی ایسے ہی ہے، کچھ فیصد، کچھ پرسنٹ، ہر ایک کا الگ الگ ہے، غلات کا الگ ہے، سونے چاندی کا نصاب الگ الگ ہے، کچھ پرسنٹ ہی دینا ہے، بقیہ اپنے پاس یہ جو ہے بچا لینا ہے۔ اور انفاق کسے کہتے ہیں؟ انفاق جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس اپنے خرچ کے بعد ایکسٹرا باقی بچ گیا۔ قرآن مجید میں ہے یسألونک ماذا ينفقون، میرے حبیب یہ آپ سے آ کے پوچھتے ہیں ہم کیا انفاق کریں، کیونکہ قرآن مجید میں انفاق کا جا بجا حکم ہے۔ قل العفو، ان سے کہہ دیجئے جو ہمارے پاس ایکسٹرا ہے، یعنی اگر ہم نے آج $100 کمایا ہے اور $50 میں ہمارا خرچ پورا ہو جاتا ہے آج کا، فیملی چھوٹی ہے، افراد کم ہیں، اکیلے میں، $50 میں ہمارا خرچہ پورا ہو جاتا ہے، 50 جو بچ گیا ہے اسے خیرات کر دو، اسے انفاق کہتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ، تیسرا درجہ جو ہے وہ ہے مواسات۔ مواسات کیا ہے؟ دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا اور دوسروں کو اپنی خوشی میں شامل کر لینا، یہ ہے مواسات۔ ہمارے پاس $100 ہے اور $100 ہمارا خرچہ ہے آج کا، اضافہ کچھ نہیں بچنے والا ہے، ایکسٹرا کچھ نہیں ہے۔ ہمارا برادر مومن وہ بھی بھوکا ہے، اس کی بھی ضروریات ہیں۔ مواسات یہ ہے کہ $50 اسے دے دیں، $50 آدھی اپنی ضروریات کو پورا کر دے، آدھی اس کی ضرورت کو پورا کر دے۔ اسے ہم نے اپنے پیسے میں شامل کر لیا، ہم اس کی تکلیف میں شامل ہو گئے۔ یہ ہے مواسات، اور یہی شیعوں کی پہچان بھی قرار دی گئی۔ اس کے اوپر ہے ایثار۔
ایثار یہ ہے کہ ہم نے $100 کمایا، ہماری ضرورت بھی $100 ہے، ہمارا برادر مومن اسے بھی $100 کی ضرورت ہے، ہم نے یہ $100 کا $100 اسے دے دیا، خود فاقے سے رہ لیے، یہ ایثار ہے۔ تو اور اس کو اسلام نے اہمیت دی ہے، قرآن کی آیت ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ہمارے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ وہ دوسروں کو اپنے اوپر مقدم رکھتے ہیں جبکہ خود انہیں اس کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر قصیدہ پڑھا جا رہا ہے، ادھر مولا فرماتے ہیں یا قرآن کی خود آیت بھی کہہ رہی ہے کہ خیر و خیرات میں اتنا آگے نہ چلے جاؤ کہ صاحب جو کچھ ہے سب یہ جو ہے وہ جو ہے قربان کر دیا، پورے کا پورا دے دیا، ایسا بھی نہ کرو، بلکہ اعتدال اور میانہ روی سے کام لو، کچھ دو کچھ باقی رکھو۔ تو کیا ان دونوں آیتوں میں ٹکراؤ ہے، تضاد ہے؟ نہیں، اس میں ٹکراؤ اور تضاد نہیں ہے، یہ میانہ روی اور اعتدال جو کہا گیا ہے خیر و خیرات میں، یہ عام اصول ہے، عمومی قانون ہے، جنرل قانون ہے۔ یہ ایثار جو ہے ایک خاص اور استثنائی حالت کے لیے، سب کے لیے نہیں ہے۔ ایثار کی منزل پر فائز ہونے کے لیے اہل بیت اطہار علیہم السلام جیسا کلیجہ چاہیے، جگر چاہیے، یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ عام لوگوں کے لیے جو قانون ہے وہ وہی اعتدال اور میانہ روی کا قانون ہے۔ ایثار ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں۔ اعتدال اور میانہ روی کے متعلق جب کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا اعتدال کیا ہے، تو آپ نے ایک مٹی اٹھائی، اسے سختی سے بند کر لیا، کچھ مٹھی سے گرنے نہ پائے، فرمایا یہ بخل ہے، یہ بخل ہے، اور اسلام کی نگاہ میں یہ مذموم ہے، ممنوع ہے۔ دوسری مرتبہ پھر آپ نے مٹی اٹھائی اور ساری مٹی اپنی ہتھیلی سے گرا دیا۔ امام نے فرمایا کہ یہ افراط ہے، یہ افراط ہے، اسلام نے اس کی بھی اجازت نہیں دی ہے، یہ بھی اسلام میں ممنوع ہے مگر ایک خاص حالات میں۔ اس کے بعد امام نے تیسری مرتبہ مٹھی میں مٹی اٹھائی اور ذرا سی مٹھی کھول دی، جس کی بنا پر تھوڑی تھوڑی مٹی گرنے لگی۔ امام نے فرمایا یہی اعتدال ہے، اسی چیز کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ اسلام نے زندگی کے ہر، ابھی عرض کیا کہ ملبسہم کا ایک معنی یہ ہے کہ ہر زندگی کے ہر میدان میں اعتدال، نہ صرف یہ کہ مولا نے یہاں کہا ہے بلکہ قرآن کی آیتوں میں بھی ہے، اسلامی قانون بھی یہی ہے کہ اسلام نے زندگی کے ہر میدان میں اعتدال سے کام لینے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت 143 میں ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ نے تمہیں درمیانی امت قرار دیا، امت وسط قرار دیا ہے، اعتدال پسند اور میانہ رو امت قرار دیا ہے۔ تمہارے ہاں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، نہ عقیدے میں افراط ہے نہ عمل میں افراط ہے، نہ اقتصادیات میں افراط ہے نہ عبادات میں افراط ہے، نہ خیر و خیرات اور صدقات میں افراط ہے۔ تمہیں اللہ نے معتدل اور میانہ رو امت قرار دیا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم دوسروں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ عمل بن سکو۔ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے لیے نمونہ عمل اور اسوہ و آئیڈیل ہیں۔ بہرحال مولا جب متقین کی صفات بیان کرتے، ایک صفت متقین کی یہ بیان کی ہے کہ ملبسہم الاقتصاد، کہ یہ اپنے طرز زندگی میں، اپنے لائف اسٹائل میں اعتدال اور میانہ روی سے کام لیتے ہیں۔ زندگی کا کوئی میدان ہو، یہ اعتدال اور میانہ روی سے دوری اختیار نہیں کرتے ہیں۔ خدا بند متعال سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب لوگوں کو زندگی میں میانہ روی
اور اعتدال سے کام لینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔